بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈجی تعلیم کی طرف سے امجد شیخ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فائنائٹ اور نان فائنائٹ وربس میں جو ڈفرنس ہے اس کو کلیئر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاہے آپ میٹرکولیشن، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن یا ماسٹر لیولز کے کسی بھی لیول کے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ دونوں جو وربز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور میں کیا ڈفرنس ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ آپ آگے سینٹنس اسٹرکچر کو، انگلش سینٹنس اسٹرکچر کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آئیے ایگزامپل سے آغاز کرتے ہیں۔ آئی ڈیسائیڈ ٹو گو، جی یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آئی اس میں سبجیکٹ ہے، ڈیسائیڈ اس میں ورب ہے، اور رفلی اسپیکنگ فی الحال آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت کہ یہ ایک ورب ہے، لیکن یہ اس کی کیٹیگری ہے۔ اگرچہ کہ یہ ورب سمجھا جاتا ہے کہ یہ ورب ہے، لیکن یہ ورب کا کام نہیں کرتا، یہ ایک ناؤن کا کام کرتا ہے، اسے ہم وربل ناؤن کہتے ہیں، انفینیٹیو یا وربل ناؤن۔ اس وقت یہ جو ٹو گو ہے، بہرحال اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، اور یہ بھی ایک ورب ہے۔ جی اگر آپ ایک جو سبجیکٹ ہے وہ چینج کرتے ہیں، سبجیکٹ ہے آئی، ہم یہاں پر لکھتے ہیں شی ڈیسائیڈ ٹو گو۔ اب یہ چیز جو ہے شی، اب اس کے ساتھ یہ ورب ڈیسائیڈ کوئی مناسب نہیں لگ رہا، یہاں پر ڈیسائیڈز ہونا چاہیے۔ اب یہ ڈیسائیڈز کس وجہ سے ہوا؟ چونکہ اس کا سبجیکٹ شی تھا، اس وجہ سے اس ورب کے ساتھ ایس آیا۔ یہ جو ورب ہے جس کے اوپر اس کے سبجیکٹ کا انفلوئنس ہے، اس کو ہم فائنائٹ ورب کہتے ہیں، جبکہ یہ والا جو ورب ہے جس کے اوپر اس کے سبجیکٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہے، اس کو ہم نان فائنائٹ ورب کہتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے، ایگزامپل یہی ہے لیکن اس کا اسٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ آئی ڈیسائیڈ ٹو گو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پہلے سینٹنس میں ہم نے سبجیکٹ چینج کیا، جیسے آئی کی جگہ ہم نے شی کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ اس سبجیکٹ کا اس ورب پر، ڈیسائیڈ جو ورب تھا اس کے اوپر اثر ہوا، اس کے اوپر انفلوئنس تھا، اس سبجیکٹ شی نے اس کو چینج کر دیا۔ لہٰذا ایسا ورب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ورب اپنے سبجیکٹ سے چینج ہو جائے، اپنے سبجیکٹ کی وجہ سے چینج ہو جائے، اس ورب کو ہم فائنائٹ ورب کہتے ہیں، یعنی کہ لمیٹیڈ ورب کہتے ہیں، اور یہ لمیٹیشن کدھر سے آتی ہے؟ سبجیکٹ کی طرف سے آتی ہے۔ دوسری ایگزامپل میں آپ دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جو سینٹنس ہے اس کا ہم ٹینس پاسٹ کر دیں، یعنی ہم اسے پاسٹ میں کنورٹ کر دیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا ہم یہاں چینج کریں گے، یہاں چینج کریں گے، یا یہاں چینج کریں گے؟ کہاں چینج کریں گے یا کہاں چینج آئے گی تو یہ ٹینس پاسٹ ہو جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو۔ اب دیکھیے، چونکہ ہمیں پاسٹ یا فیوچر یا کنٹینیوٹی میں کہیں بھی ان کے چاہے ٹینس چینج کریں یا اس کا کوئی ایسپیکٹ چینج کریں، تو تبدیلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آئی، اس ڈیسائیڈ یعنی کہ جو کہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا ہے اس ورب میں آئی۔ یہ جو ڈیسائیڈڈ والا ورب تھا یہ چینج ہوا ٹائم کی وجہ سے، یعنی کہ ٹینس کی وجہ سے، جبکہ یہ ٹو گو ویسے کا ویسے ہی رہا۔ یعنی اب ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے جو اس ورب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹینس کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو فیکٹرز ہیں، ایک ہے
सब्जेक्ट का और दूसरा टेंस का। जो एक वर्ब पर असरअंदाज होता है, अफेक्ट करता है उस वर्ब को, जो वर्ब इन दोनों में से किसी एक की वजह से चेंज हो जाए उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वो फाइनाइट वर्ब है। आपने इस एग्जांपल में देखा आई डिसाइड टू गो, आपने सब्जेक्ट चेंज किया शी, तो शी डिसाइड्स टू गो हो गया। तो डिसाइड सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो गया, लेकिन टू गो किसी भी चीज़ की वजह से चेंज नहीं हुआ। डिसाइड जो वर्ब है, ये जो जगह डिसाइड की घेरी हुई है, ये जो वहाँ जहाँ ये जो वर्ब यूज़ हुआ, इस जगह जो वर्ब यूज़ होगा वो फाइनाइट होगा। जबकि टू गो जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का असर है और ना ही टेंस का असर। आपने इस दूसरी एग्जांपल में देखा जिसमें हमने इसका टाइम चेंज किया इसी सेंटेंस का, तो आपने देखा कि जो टाइम चेंज हुआ है, ये जो टेंस चेंज हुआ है वो डिसाइड वाले वर्ब का हुआ है, जबकि टू गो जो एक दो वर्ड्स के जोड़ के जो हमने एक फ्रेज़ बनाया है उसका टाइम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा। लिहाजा डिसाइड यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और जो टू गो है वो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये नाम का तो वर्ब है लेकिन इसका काम वर्ब नहीं है, इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन वर्ब है लेकिन इसका फंक्शन नाउन की तरह का होता है। तो आपने देखा कि एक जो वर्ब अगर वो सब्जेक्ट या फिर टेंस की वजह से चेंज हो, यानी इसके ऊपर असर एक सब्जेक्ट का हो या एक टेंस का हो, तो वो वर्ब फाइनाइट यानी कि लिमिटेड वर्ब कहलाता है। तो इस सेंटेंस से आपको आइडिया होगा कि ये जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट भी दीजिए। अगर आपको कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी और बहुत सी वीडियोस हैं जो कि इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, आप उनको भी वॉच कीजिए और देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। आपका बहुत शुक्रिया।